کسی مشکل کے حل کے لیے، کسی مصیبت کے دور کرنے کے لیے گھروں میں بچوں کو جمع کر کے یا محلے کی خواتین کو اکٹھا کر کے آیت کریمہ 1.25 دفعہ پڑھانا یہ شرعاً کیسا ہے؟ تو بات سمجھیں، آیت کریمہ کا پڑھنا مشکلات میں درست اور جائز ہے۔ مصائب کے وقت، مصیبتوں کے وقت، پریشانیوں کے وقت اس آیت کو پڑھنے سے اللہ تعالیٰ اس کی برکت سے مصیبتوں اور پریشانیوں کو دور کرتے ہیں، لیکن شرعاً اس کی تعداد کوئی متعین نہیں ہے کہ کتنی بار اس آیت کریمہ کو پڑھنا ہے۔ ہاں، کسی بزرگ کا یہ عمل ہوگا کہ انہوں نے 1.25 دفعہ اس آیت کریمہ کا ورد کیا تو اللہ تعالیٰ نے ان کی مشکل کو دور کر دیا، ان کی مصیبت کو دور کر دیا۔ تو پھر ہم لوگوں نے اس 1.25 کی تعداد کو لازم ہی پکڑ لیا کہ جس کا بھی کوئی مسئلہ ہو وہ 1.25 دفعہ پڑھے۔ 1.25 بار آیت کریمہ کو پڑھا جائے گا یا پڑھایا جائے گا تو تبھی وہ مشکل حل ہوگی، تبھی وہ مصیبت دور ہوگی۔ یاد رکھیں، ذرا بات کو سمجھیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ اگر کوئی آدمی اخلاص کے ساتھ، خلوص نیت سے، کامل توجہ کے ساتھ اگر ایک بار بھی پڑھے تو انشاءاللہ اس کا مسئلہ حل ہو جائے گا، انشاءاللہ اس کی مصیبت اور پریشانی حل ہو جائے گی۔ لیکن اگر کامل توجہ نہیں ہے، اخلاص نہیں ہے، محض گنتی پوری کرنی ہے، محض تعداد پوری کرنا مقصود ہے، تو 1.25 نہیں 1.25 کروڑ بھی پڑھیں تو اس سے مسئلہ حل نہیں ہوگا۔ اصل چیز تو اخلاص ہے، توجہ اللہ کی طرف ہو۔ ہم کیا کرتے ہیں، بچوں کو بلاتے ہیں، خواتین کو بلاتے ہیں۔ پہلی بات تو یہ ہے کہ بعض خواتین یا بچے صحیح طرح سے پڑھتے بھی نہیں ہیں، وہ غلط پڑھتے ہیں، یہ الگ مسئلہ۔ اور پھر میں نہیں کہتا کہ سبھی ایسے ہوں گے، لیکن بعض بچے یا خواتین اس میں سے ایسی ہوتی ہیں کہ جن کا مقصد آیت کریمہ پڑھنا نہیں ہوتا، ان کا مقصد آیت کریمہ کو توجہ کے ساتھ پڑھنا نہیں ہوتا، وہ محض انہوں نے گنتی پوری کرنی ہے۔ مقصد ان کا یہ ہوتا ہے کہ اس آیت کریمہ پڑھنے کے بعد ہماری جو دعوت کی جا رہی ہے، ہمیں جو کھانا کھلایا جا رہا ہے، ہمارے لیے جو بریانی پک رہی ہے، ہمارے لیے جو پھلوں اور چائے کے انتظام کیا گیا ہے، وہ جلدی جلدی حاضر ہو۔ تو زبان سے تو چل رہی ہوتی ہے آیت کریمہ، لیکن دل کی توجہ کھانوں کی طرف، دل کی توجہ دیگ کی طرف اور بریانی کی طرف ہوتی ہے۔ تو اس طرح پڑھنے کا کوئی فائدہ اور کوئی ثواب نہیں ہے۔ فائدہ اور ثواب تبھی ہے جب ثواب کی نیت سے پڑھا جائے، اخلاص کے ساتھ پڑھا جائے، کامل توجہ کے ساتھ پڑھا جائے۔ آج بھی ان اذکار میں برکت ہے، وہی فوائد ہیں جو پہلے تھے، لیکن ہماری زبانیں وہ نہیں رہی۔ ہماری زبانوں پر جھوٹ، گالیاں، بکواس، غیبت، چغلیاں، اس وجہ سے پڑھنے سے اثر نہیں ہو رہا۔ تو اخلاص اور کامل توجہ کے ساتھ جب ہم پڑھیں گے تو انشاءاللہ